بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ، اور ARYQ TV پر ہر جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ سلسلہ جو ہے وہ وعظ و نصیحت کے حوالے سے گفتگو تعلق باللہ ہے۔ تعلق باللہ میں ذیلی موضوع ہمارا جو ہے وعظ و نصیحت ہے، اور وعظ و نصیحت میں جو ہے وہ جو گفتگو شروع ہوتی ہوئی کہ سب سے پہلی نصیحت جو ہے وہ اس کا وہ تو میری ذات کا حق ہے کہ میں اپنے آپ کو خود نصیحت کروں۔ ہمارا رویہ زندگی میں ذرا مختلف ہے، ہم نصیحت جو ہے دوسروں کے لیے رکھتے ہیں۔ ہم نے جیسے کیا نا کہ حقوق سارے ہمارے ہیں اور فرائض سارے دوسروں کے ہیں، تو یہی ہمارا معاملہ نصیحت کے معاملے میں کہ وعظ و نصیحت جو ہے وہ آپ کے لیے ہے بھائی، اور زندگی کے جو معاملات ہیں وہ میرے لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پہلے اپنی ذات کو نصیحت کرنی چاہیے، تو بات یہی سے ہو رہی تھی وعظ و نصیحت پہ، پہلے اپنی ذات، اس پہ بہت تفصیل سے گفتگو ہوا۔ پھر اس کے بعد جو پچھلا پروگرام تھا اس میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرابت، یعنی یہ تدریج ہے باقاعدہ، جب ہم صحیح ہو گئے تو اب اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو، جس میں اپنے بیوی بچے شامل ہیں اور دوسرے قرابت دار شامل ہیں، ان کا حق ہے کہ ان پہ جو ہے وہ وعظ و نصیحت کا کام جو کیا ہے۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ نے 3 دعوتوں کا اہتمام اپنے قرابت داروں کے لیے کیا، اور انہیں جب دعوت دی تو ایک دعوت تو جو ہے وہ ابو لہب نے اچک لی تھی، اس میں بیچ میں مداخلت کر کے اور بات نہیں کرنے دی تھی، لیکن جو تیسری دعوت ہوتی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کے بارے میں شجاع صاحب نے بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور وہ پہلا خطبہ ہے اور ہلا دینے والا خطبہ ہے، اس پر ہم نے بات بھی کی تھی۔ تو میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا کہ پچھلے پروگرام کا ریکیپ ہو جائے، تھوڑا سا خلاصہ ہو جائے، پھر ہم انشاءاللہ اگلی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیرافیت سے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ وہ گفتگو ہو رہی تھی رسول اللہ کا وہ جو پہلا خطبہ ہے، اور کیا پرسوس خطبہ ہے وہ کہ آپ نے جب اپنے لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ تو ہم یہ کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ دوسرے شہر میں جا کے کرتے ہیں، بوریا بستر اٹھاتے ہیں، اس شہر میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے اس شہر میں چلے جاتے ہیں، سب جگہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی بیوی نماز کے وقت سو رہی ہوتی ہے گھر میں، اور اپنے بچے جو ہیں وہ روزے نہیں رکھ رہے ہوتے۔ دنیا بھر کو ہم تبلیغ، معاف کیجیے گا میں اب کسی پرٹیکولر اس کی بات نہیں، اپنی ذاتی بات کر رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ تبلیغ کرنے ہم وہاں جا رہے ہیں، دعوت دینے ہم وہاں جا رہے ہیں، اپنا گھر جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں جو بات رہی وہ یہ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے اور ان کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا جائے۔ خود یہ حکم قرآن حکیم میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 میں عطا ہوا ہے، اور خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اولاً اس پر عمل درآمد فرمایا، اور اپنے خاندان والوں کو 40-45 ان کی تعداد تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پر دعوت دی۔ پہلی دعوت جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ ابو لہب نے اچک لی تھی، اور اس کو پتہ تھا کہ توحید کی یہاں پر دعوت دی جائے گی، تو معاملہ آیا گیا ہو گیا، اور پہلی مرتبہ کھانا انہوں نے کھایا مگر بات نہیں سنی۔ دوسری مرتبہ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعوت پر بلایا، اور کھانا اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیا۔ جو کھانے کی سرونگ تھی وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے۔ دونوں چھوٹی عمر کے ابھی نوجوان تھے، بلکہ نوجوانی کا بھی آغاز ہی کہہ لیجیے آپ۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ پہلے سے تیار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری ایک آئٹم دودھ کا گلاس پیش کیا جا رہا تھا تو حضور کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے خطاب عطا فرمایا، اور آپ نے خطاب جو فرمایا اس میں یہ نقطہ تھا کہ دیکھو، قافلے کا جو رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، وہ اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا، بالفرض محال اگر میں کسی سے بولتا، بالفرض تم سے نہ کہتا، تم تو میرے اپنے ہو، اپنوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میں تمام انسانوں کی طرف عمومی طور پر اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف خصوصاً اللہ کا رسول ہوں، تمہاری زبان بولتا ہوں، تمہارے قبیلے میں سے ہوں، تمہارے خاندان میں سے ہوں۔ پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فکر آخرت کی ان کو دعوت دی کہ جیسے تم روزانہ رات کو سوتے ہو، ایک دن موت کی نیند تمہیں سلایا جائے گا، جیسے صبح روزانہ بیدار ہوتے ہو، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا، اور پھر ہر بھلا عمل برا عمل پیش ہوگا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا تو جنت ہے، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا معاملہ ہے۔
اور پھر یہ ذکر بھی پچھلی مرتبہ آیا تھا کہ ایک تیسری دعوت کا ذکر بھی سیرت نگاروں نے کیا، جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور موقع پر گھر والوں کو بلایا اور ان کے سامنے دعوت خطاب رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ موجود، اسی طریقے پر خاندان کے اور لوگ موجود تھے، سب سے کہا کہ دیکھو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، دنیا میں کچھ چاہتے ہو تو لے لو، اور بڑا اچھا آپ نے جملہ عطا فرمایا تھا کہ ہدایت کا سامان اللہ نے کر دیا، وہ اس سے حاصل کر لو، لیکن کل کی جواب دہی تم نے خود کرنی، ہر ایک تم میں سے اپنی فکر کل کے بارے میں خود کرے۔ یہ تو ہم نے پچھلی مرتبہ ان واقعات کو بھی ذکر کیا۔ نقطہ ہمارے لیے سمجھنے کا کیا ہے؟ کیا ہمارے وہ اپنے پیارے کہ جن کی اگر بیماری کی خبر ہمیں ملے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، جن کے گھر میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے معاشی، معاشرتی یا کسی اور اعتبار سے، تو ہمیں نیند نہیں آتی، اپنے ان پیاروں کے بارے میں ہم فکر مند ہیں کہ نہیں؟ اپنے بارے میں بھی اور اپنے پیاروں کے بارے میں بھی۔ ایک سمجھی کہ قرآن پاک فرماتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور پھر قرآن فرما رہا ہے کہ اپنے قریب رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کیا جائے، تو گئے اپنی ذات اپنے گھر سے معاملہ شروع کر کے اپنے قریب رشتہ داروں کی طرف جانا چاہیے۔ ایک اور نقطہ سمجھ میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت میں کھانا پہلے اور کلام بعد میں ہے۔ اس کو بھی اگر اختیار کرے تو جو آج کل ہمارے معاملہ ہوتا ہے کہ باتوں کے کلام کے موقع پر لوگ جمع نہیں ہوتے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹیکسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ابھی کھانا شروع نہیں ہوا، ہاں اب کھانا شروع ہونے والا ہے، تو کھانے کے ٹائم پر سب جمع ہوتے ہیں، گفتگو کے ٹائم پر لوگ جمع نہیں ہوتے۔ اس کو اگر ریورس کر کے بھی کبھی کوشش کی جائے کہ کھانا پہلے کر لیا جائے تاکہ سب لوگوں کو اطمینان سے بیٹھنے کا موقع ملے، سب لوگ جمع بھی ہو جائیں اور پھر ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی جائے، اگر اس کو ہم اختیار کریں تو انشاءاللہ خیر ہوگی دعوت کا عمل آگے بڑھانے کے اعتبار سے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ یہ انسان فطری تقاضا ہے نا، کھانے میں ایک اٹریکشن اللہ نے رکھی ہے، تو طعام جو ہے اس کا ایک مسئلہ ہے، تو اگر کھانے پہ بلائیں تو لوگ زیادہ آتے ہیں، ویسی دعوت دینے کے بلائیں تو لوگ نہیں آئیں گے نا، نہیں آتے، اور تو کھانے پہ بلا لیا جائے، کھانا جب شروع ہو اور اس کے بعد جو ہے گفتگو کا آغاز، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح جو گفتگو کا آغاز ہوا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو ڈرایا ہے، سب سے پہلے قرابت دار جو ہیں وہ بچائے گئے، اور جیسا کہ ابھی شجاع صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے رشتہ دار، احباب، دوست احباب جو ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم بہت فکر مند ہوتے ہیں، ان کی آخرت کے بارے میں ہمیں فکر نہیں ہوتی، حالانکہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ اچھا کچھ چیزیں جو ہے خالصتاً ایمان کا تقاضا ہے۔ پچھلے دنوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک چیز پڑھ رہا تھا، آپ کے 13 بیٹے تھے، تو جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو خلیفہ وقت تھے اور 13 بیٹوں کے لیے کوئی وراثت نہیں چھوڑی، کچھ بھی نہیں، ان کا تھا ہی کچھ نہیں، تو مسلمہ ایک صاحب تھے ان کے زمانے کے، ان کے دوست تھے، وہ آئے اور انہوں نے اس وقت جب نزع کا وقت تھا تو کہنے لگے کہ عمر عبدالعزیز تم نے اپنے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، نقاہت تھی، اٹھا کے بٹھایا تو کہنے لگے دیکھو نہ میں نے اپنے بچوں کا حق مارا، نہ میں نے دوسروں کا بچوں کا حق مار کے اپنے بچوں کو دیا، اور کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن نے کہا ہے کہ صالحین کا اللہ ولی ہے، اس کی کفالت اللہ کے ذمے، تو بھائی اگر میرے بچے صالح ہیں تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ بھوکے مر جائیں گے، لیکن اگر وہ گناہ گار ہیں تو پھر میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو یہ رویہ ہم اپنے اولاد کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد صالح ہو تو ہم یہ جو کفالت کی فکر سے آزاد ہو جائیں، ان کے مستقبل کی فکر سے آزاد ہو جائیں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے قرابت داروں کے بارے میں ہم اس طرح بھی نہیں سوچتے، دنیا کے معاملے میں بھی نہیں سوچتے، تو پھر اور کیا سوچیں گے آخرت کے معاملے میں کیا سوچیں گے؟ بہرحال یہ بڑا سوچ اور فکر کا معاملہ ہے کہ ہم اپنے متعلقین کی مادی حاجات مستقبل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، مادی حاجات کے بارے میں کتنے فکر ہے، جسم کے بارے میں اور ان کی روح کے بارے میں، ان کی روحانی حاجات اور ان کی آخرت کے بارے میں کتنے فکر مند۔ ہم سب میں کمزوری، کوئی شک نہیں، ہم سب میں کمزوری، مگر ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کا فریضہ ہے دعوت دین کا کام کرنا، کیونکہ امتی تو وہی ہے نا جو دعوت دین کا کام کرے، اور دعوت دین کے کام کی ترتیب اس پروگرام میں اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہے اپنی ذات، اپنا گھر اور اپنے قریب رشتہ دار، ان کو آن بورڈ لینا اور ان کی بھی فکر کرنا اور ان کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری دینی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آج کل جو ہم ناچاقیاں بھی دیکھتے ہیں، دنیا بھی دیکھتے ہیں،
قطع تعلقی بھی دیکھتے ہیں، نفرتیں بھی دیکھتے ہیں، عداوتیں بھی دیکھتے ہیں، اس کی بھی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری کا معاملہ۔ اگر ہم دین کی طرف خود بھی آتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور اس سے بڑھ کر ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی، اور یہ ان کا ایک حق بھی ہے۔ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا حق بھی رکھ دیا اس میں۔ قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کر دو۔ بڑا پیارا لفظ ہے، بڑا پیارا لفظ ہے۔ اگر تمہیں مالی طور پر اللہ نے آسودگی اور خوشحالی دی اور تمہارے پاس بچتا ہے، تو تمہارے اس بچے رہنے میں تمہارا ایک امتحان ہے، اخلاقی فریضہ ہے اور اس کا حق ہے، تمہارا فرض اخلاقی اور اس کا حق، کہ اس کو اس کا حق سمجھ کر ادا کرو۔ یہ اتنا پیارا انداز ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ یعنی اگر آج میں اس کی کوئی مدد کر لیتا ہوں اللہ کی توفیق سے، تو احسان نہ جتاؤں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے اس پہ احسان کیا۔ ہاں، یہ احسان جتانے کا معاملہ نہیں، سائن آف ریلیف ملنا چاہیے کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ یہ بڑا اپیلنگ انداز ہے قرآن پاک کا۔ البتہ دوسرا نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے پاس ہے، زائد ہے، تو اس زائد کا ایک شکرانہ یہ ہے کہ دوسروں کو شریک کرو، ٹھیک؟ اور اب تمہیں اللہ نے ہدایت دے دی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دین کی توفیق عطا فرما دی، دین کا فہم عطا فرما دی، دین کی سمجھ عطا فرما دی، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ نعمت ہے۔ اس نعمت کا ایک شکرانہ یہ بھی ہے کہ اب دوسروں کو بھی اس نعمت میں شریک کرنے کی کوشش کرو۔ مثلا قارون کا واقعہ آتا ہے، وہ تو مال والا تھا، اور جب انجام برا ہوا وہ قرآن پاک نے ذکر کر دیا، اور انجام جب برا کب ہوا؟ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کیا۔ اس کو کہا گیا تھا، سورہ قصص کے 8ویں رکوع میں ہے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے نا، تو دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر۔ اللہ نے تجھے دولت کی نعمت دی ہے تو دوسروں کو بھی شریک کر۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے دین کی نعمت دی ہے، قرآن پاک کی نعمت دی ہے، ہدایت کی نعمت دی ہے، اس کا ایک شکرانہ کیا ہے؟ دوسروں کو بھی اس میں شریک کرے۔ اور شکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے کہ تم شکر ادا کرو گے، اللہ فرماتا ہے میں مزید تمہیں عطا کروں گا۔ تو اب اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بنے، اللہ ہماری ہدایت پر ہدایت در ہدایت کا سامان کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ابھی شجاع صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے کہ جب قارون کو اللہ نے دولت دی تو اس سے کہا بھائی ہم نے تجھ پر احسان کیا ہے، ہم نے تجھے دیا ہے تو تو دوسروں کو بانٹ۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک استاد اپنے مدرسے میں، دارالعلوم میں، اس زمانے میں اسکول کالج تو نہیں ہوتے، دارالعلوم میں بڑے خوش جو ہیں وہ داخل ہوئے، اور بڑے صاحب علم آدمی تھے، فلسفی تھے۔ طالب علم نے دیکھا بہت خوش ہیں، آج تو غیر معمولی، حشاش بشاش نے تو پوچھا، تو استاد سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ خوشی کا، کہنے لگا آج میں نے بہت بڑا راز پا لیا ہے زندگی کا۔ طالب کا ہمیں بھی بتائیے کیا راز ہے؟ کہنے لگا میں نے یہ راز پایا کہ درخت جو ہے وہ اپنے سائے میں خود کبھی نہیں بیٹھتا، دریا اپنا پانی کبھی نہیں پیتا، ساز و آہنگ جو ہیں وہ اپنی دھن سے کبھی خود مسرور نہیں ہوتے، تو صرف واحد انسان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا وہ مجھ تک ہی محدود رہے، بلکہ دوسروں کا حصہ بھی میں چھین لوں۔ تو کہنے لگے اس راز کو پالو کہ بھائی دنیا میں جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ صرف اپنے لیے نہیں پیدا کیا، دوسروں کے لیے پیدا کیا، تو سب یہ اس راز کو، تو یہ جو شجاع صاحب فرما رہے ہیں کہ ہدایت اگر مجھے مل گئی ہے تو پھر کوشش کرنی چاہیے دوسرے تک بھی یہ نعمت پہنچ جائے، اپنے تک محدود نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ جو ہے نا دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دنیا والے اپنے لیے جئیں گے، واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بیاں۔ بالکل۔ تو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ اس امت کو خیر امت کا ٹائٹل کب ملا ہے؟ جب اسے دوسروں کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ دنیا، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، دنیا والے اپنے پیٹ کو پالیں گے، اپنی فکر کریں گے، ارے تم نے اپنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے۔ ہمیں تو اتنے اعلیٰ کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اللہ کی عطا، اللہ کی نعمت وہ ہماری ذات تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اور سچی بات ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ علم افضل ہے یا دولت؟ تو بڑے پیارے جملے عطا فرمائے گئے، اس میں ایک کمپیریٹیو جملہ یہ تھا کہ دیکھو علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، دولت خرچ کرنے سے گھٹ جاتی ہے۔
تو ہدایت کی نعمت اگر ملی ہے، خرچ کروں گا تو بڑھے گی، مجھے بھی اجر ملے گا، فائدہ ہوگا، دوسرے کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس کے فائدے جتنا فائدہ بطور صدقہ جاریہ اللہ مجھے بھی عطا فرما دے گا۔ تو ہمارا دل تو بڑا ہے، یعنی ایک امتی کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے دل میں پوری امت کا درد ہونا چاہیے اور اپنے سے بڑھ کر دوسروں کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن پاک تو یہاں تک ایمان والوں کی شان بیان فرماتا ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں۔ یعنی یہ مؤمنانہ طرز عمل نہیں ہے کہ بھائی چلو 2 روٹی تو ایک دے دی، اچھی بات ہے، یعنی ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے، بات تو تب ہے کہ کبھی اپنے حصے کی بھی دوسرے کو دوسری بھی دے دی جائے۔ دوسری بھی دے دی جائے۔ وہ ایک واقعہ، ایک حکایت تھی، میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسان تھا، مزدوری کے لیے نکلا، بیوی نے اسے 3 روٹیاں باندھ کے دی، اچھا خوراک تھی، 3 روٹیاں باندھ کے دی۔ وہ راستے میں گیا، ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھا تو کہیں سے ایک کتا آ گیا اور آ کے اس کے پاس بیٹھ، جیسے ہوتی جانوروں کی عادت کے کسی کو کھاتا پیتا دیکھتے ہیں، بیٹھ، بلیاں ہمارے کھانے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، بیٹھ گیا اور اسے تکنے لگا۔ وہ سمجھا کہ کتا بھوکا ہے، اس نے آدھی روٹی توڑی، کتے کو ڈال دی، کتے نے بہت تیزی سے اسے کھایا، کھا کے پھر تکنے لگا، اس نے بقیہ آدھی روٹی بھی اسے ڈال دی۔ یہ کرتے کرتے اب وہ کتا، اسے اندازہ وہ کتا بہت بھوکا ہے، وہ جلدی سے کھا لیتا ہے پھر دیکھنے لگتا ہے۔ ان 3 روٹیاں جو ہیں وہ کتے کو کھلا دی۔ ایک صاحب یہ دیکھ رہا ہے، کہہ لیں کہ تجھ جیسا بیوقوف آدمی تو نے ایک جانور کو اپنا پورا کھانا کھلا دیا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں بیوقوف نہیں ہوں، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اگر بھوک لگے گی، میں صاحب عقل ہوں، کسی سے مانگ لوں گا، کچھ توڑ کے درختوں سے کچھ توڑ کے کھا لوں گا، کچھ کر لوں گا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، بھوکا ہے، یہ تو کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگ رہی، تو اس کا پیٹ بھر دو، میرا کوئی اور بھر دے گا۔ تو یہ انسان کا یہ رویہ جو ہے وہ مطلوب ہے کہ دوسرے کا پیٹ بھر دو، چاہے اپنے حصے کی روٹی بھی اسے دینی پڑ جائے۔ یہ مومنانہ رویہ ہے۔ تو اس امت کو تو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور اس امت کے امام اور سارے انبیاء اور رسول کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پوری زندگی اس کام میں لگا کر امت کو دی ہے۔ آپ کے گھر میں فاقے بھی آ رہے ہیں، آپ کے گھر میں کیا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، اور کوئی مانگنے آ رہا ہے تو سوال بھی پورے کیے جا رہے ہیں، سوال پورے کیے جا رہے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو کہیں سے قرض لے کر دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، دن میں ایک ایک کے دروازے پر جا کر دعوت دین پیش کی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیونگ اسٹینڈرڈ میں عرض کر رہا تھا کیا ہے کہ زکوٰۃ کبھی ادا نہیں کی، کیونکہ اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا کہ جس پہ زکوٰۃ اپلیکیبل ہوتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ تم نے سب کی فکر کرنی ہے، ساری امت کی فکر کرنی ہے۔ یہ درد حضور اس امت کو عطا کر کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات چلی تھی رشتہ داروں تک خیر کی بات کو پہنچانے کی، دین کی بات کو پہنچانے کی۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ امتی ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے دعوت دین کے فریضے کو انجام دینا، جس کی فضیلتوں پر ہم پہلے کلام کر چکے ہیں۔ کبھی حضور علیہ السلام دعا عطا فرماتے اللہ اس بندے کو خوش و خرم تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اسی طرح دوسروں کو پہنچا دے۔ کبھی حضور علیہ السلام فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ کبھی حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم الدال الی الخیر کفاعلہ، نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، تمہارے سمجھانے بتانے پہنچانے سے کوئی خیر پر لگ گیا اس کو تو اجر ملے گا، اتنا ہی اجر اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ کبھی حضور فرماتے علیہ السلام بندے کا انتقال ہو جائے تو اس کے نام اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے سوائے 3 کاموں یا اعمال کے، نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر وہ جو علم جو دوسروں کو پہنچائے جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کو مرنے کے بعد بھی اجر ملے گا، اور نمبر 3 نیک اولاد جو بندہ جو ماں باپ کے لیے دعا کرنے والی ہو۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دیا کرو، بعض اوقات جس کو پہنچایا جاتا ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے، فہم رکھنے والا ہوتا ہے، سمجھ کر عمل میں لگ جائے گا تمہارا میٹر بھی ڈاؤن ہو جائے گا، تمہارا بھی اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ فضائل ہم پہلے بات کر چکے ہیں، آج تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو آن بورڈ لینا، رشتہ داروں کو اللہ سے جوڑنا، رشتہ داروں کو اللہ کی طرف بلانا، رشتہ داروں تک دین کو پہنچانا، رشتہ داروں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے اصل۔ اور اس کام میں اگر لگ جائے، اس کام میں بھی اور دیگر کاموں میں بھی، یعنی مخلوق خدا کے جس میں سب سے پہلے تو اپنے قرابت دار ہیں ان کے معاملات میں اگر لگ جایا جائے اور ان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا جائے تو یہ تو ایک ایسا کام ہے کہ جس کا یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے بے شمار اجر عطا فرمائیں گے۔ مثلا درختوں والی زندگی گزاری جائے تو بڑی کامیاب زندگی ہوتی ہے کہ اپنی مثال ایسی ہے جیسے کوئی درخت دنیا کو چھاؤں بخش دی، خود دھوپ میں رہے،
کہ دوسروں کے لیے خود ایفرٹس کرتے رہیں، جد و جہد کرتے رہیں، تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور جو دوسروں کے کام میں لگا رہتا ہے اس کے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو دو اعتبارات سے سمجھتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہے تب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ حاجات کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے پلایا نہیں، میں بے لباس تھا تو نے لباس نہ دیا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تیرا بھوک اور پیاس اور لباس اور بیماری سے کیا واسطہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہ، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، بے لباس تھا، بیمار تھا، اگر تم نے اس کو کھلایا ہوتا، اس کو پلایا ہوتا، اس کو لباس فراہم کیا ہوتا، اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے پا لیتا۔ یعنی ان مادی حاجات کو پورا کرے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھے مل جاتا۔ اللہ جو کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں، لباس کے بارے میں اور عیادت کے بارے میں سوال کرے گا، کیا وہ اللہ نہیں پوچھے گا میرے بندے مجھے ہدایت کی ضرورت تھی، تو نے مجھے ہدایت نہیں دی؟ یا اللہ تو رب العالمین، تجھے کیا ہدایت کی ضرورت ہوگی؟ یہ مفہوم عرض کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ اس کو ہدایت کی ضرورت تھی، اگر تو نے پہنچایا ہوتا تو مجھے پا لیتا۔ تو جو اللہ جسم کی حاجات کے بارے میں سوال کرے گا وہ روح کی حاجات کے بارے میں سوال نہ کرے گا۔ ایک بات، اب دوبارہ پچھلی حدیث کی طرف آتے ہیں کہ جو بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ہم بندوں کی دنیاوی حاجات کو پورا کرنے میں لگیں تو اللہ ہماری حاجات پوری فرمائے گا۔ ہم اگر اللہ کے دین میں لگ جائیں، دین کے کام میں، اللہ کے کام میں لگ جائیں، دین تو اللہ کا ہے، جب ہم اللہ کے دین کے کام میں لگ جائیں گے اور اللہ کے کام میں لگ جائیں گے تب اللہ کی نصرت کا اور ہمیں مدد عطا کرنے کا عالم کیا ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ہی اصل میں کچھ چیزیں بڑی قابل توجہ ہیں کہ صاحب یہ کام کیجئے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری خدمت کرے گا۔ ہم کہ دوسروں کے لیے ایک صاحب، آپ تمام حضرات آج کل سوشل میڈیا میں بہت سی چیزیں شیئر ہوتی ہیں، لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ ریئل واقعہ ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ بہت بیمار تھے اور یا شہر میں رہتے تھے، ان کا علاج نہیں ہوتا تھا، تو ایک بہت اللہ والے حکیم تھے، کوئی ڈاکٹر تھے، حکیم تھے۔ انہوں نے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ اس نے کہا میں فلاں گاؤں سے۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہ 20 سال ہو گئے شہر میں۔ گاؤں میں کون کون؟ ہوگا جو یہ سارے عزیز رشتہ دار دوست احباب سب ہیں۔ کہہ لیں اچھا ایسا کرو 1 مہینے کے لیے گاؤں چلے جاؤ واپس۔ تو اس نے کہا میرا علاج تو کیجیے، کہہ لیں جب واپس آؤ گے تو میں تمہارا علاج کروں گا، تم چلے جاؤ۔ یہ بھی علاج کا حصہ ہے، یہ علاج کا حصہ ہے، تم ذرا گاؤں چلے جاؤ اور جا کے اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو دیکھو، کسی کی اگر بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو کوشش کرو، اللہ نے تو بہت مال دیا اس کی شادی ہو جائے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کے کسی کا چھپر اپر ڈلوا دو، کسی کے یہاں کچھ کرا دو، کسی کو کر لیں گے۔ وہ چلے گئے اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ریئل واقعہ ہے، اس کا ان پر انٹرویو بھی آ چکا ہے۔ کر لیں گے انہوں نے بھیج دیا 1 مہینے کے لیے، وہ 1 مہینے گیا اور وہاں جا کے اس نے بہت پیسہ خرچ کیا لوگوں کے اوپر، اپنے گاؤں والوں پہ اتنا پیسہ خرچ کیا، اور اس کے بعد وہ واپس آیا۔ تو جب وہ ڈاکٹر صاحب یا حکیم صاحب کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے کہ ہاں بھئی اب تمہارا علاج شروع کرو۔ کہنے لگا میں تو ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہنے کیسے ٹھیک؟ کہنے لگے بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری بیماریاں اس وجہ سے تھیں کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا تھا اس میں سے تم لوگوں ذمہ داروں پہ جو ضرورت مند تھے ان پہ خرچ نہیں کرتے، یہ تمہارے قرابت دار تھے، ان پہ تمہیں خرچ کرنا تھا، یہ صدقہ ہے۔ تو انہوں نے اس کو ٹائٹل دیا تھا صدقے سے بیماری کا علاج۔ تو جب یہ بیماری کا علاج صدقے سے ہو سکتا ہے تو بہت سی چیزوں کا علاج جو ہے وہ صدقے سے ہو سکتا ہے۔ اس طرح بالکل بجا فرمایا، اور آج اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ ہم نکاح کرتے ہی نہیں، اصل پتہ نہیں ہمارا اس پہ ایمان ہی نہیں رہا ہے کہ صدقے سے بھی علاج ہو سکتا ہے۔ ایک وقفہ لے لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ صدقے سے جو ہے وہ علاج کیا جا سکتا ہے، یہ تو ایک واقعہ تھا جو ڈسکس ہوا۔ اب سوچئے کہ یہ تو وہ صدقہ ہے جو ظاہری پیسے میں مال و متاع کا صدقہ ہے، وہ صدقہ جو ہدایت دینے کے نتیجے میں جو ہوگا صدقہ جاریہ ہوگا، اس کا کتنا اجر و کتنا وہ ملتا ہوگا ثواب۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تمہاری وجہ سے شخص بھی ہدایت کی طرف آ جائے تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی بات ہے۔ تو ایک ایک فرد میری سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اتنا بڑا میدان ہمارے پاس موجود ہے، اور غور کریں کہ ہمیں سے کون پسند کرے گا، کون گوارا کر سکتا ہے کہ اس کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی گھر والا، کوئی قریب
کا تعلق رکھنے والا وہ جہنم کی آگ میں جھلس رہا ہو، وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہو، کوئی گوارہ نہیں کر سکتا۔ اس انداز سے بھی سوچئے کہ مجھے جن سے پیار ہے، مجھے جن سے محبت ہے، جن کی میں بڑی کیئر کرتا ہوں، جن کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہوں، کیا میں ان کے بارے میں گوارہ کر سکتا ہوں کہ ان کا ہاتھ بھی چولہے کی آگ میں چلا جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تو کسی کتے اور بلی کا بھی آگ کے اندر جلنا گوارہ نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ ہمارا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار ہو، تو کیا ہم گوارہ کر سکتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ کا نوالا بن جائیں؟ قطعاً نہیں۔ تو جتنا ہمیں اس دنیا میں اپنے پیاروں اور اپنے قریبی لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور اگر ان کو تکلیف میں دیکھتے ہم تڑپ اٹھتے ہیں، کم از کم اتنا، حالانکہ اس سے بہت 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 گنا زیادہ ہونا چاہیے، یہ احساس دل میں رہے کہ ہمارے رشتہ دار جہنم کی آگ کا نوالا نہ بن جائیں۔ یہ دین کا تقاضا ہے ہم سے، یہ ایمان کا تقاضا ہے ہم سے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے نا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا، یہ دین کا تقاضا، یہ امتی ہونے کا تقاضا بھی ہے، اور یہ ہماری شرافت اور مروت کا بھی تقاضا کہ جو بات اپنے لیے پسند کی ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے کہ ان کو خیر کی طرف دعوت دیں۔ اور یہ اپنے قرابت داروں کا اور رشتہ داروں کا بنیادی حق بھی ہے، یہ حقوق کی ادائیگی ہے، ہمارا فرض ہے اور ان کا حق ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کیے جائیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کو، قریب ترین رشتہ داروں کو دعوت دی ہے۔ اب جب یہ دعوت کا کام پورا ہو گیا، یعنی اپنے گھر والوں کو، یعنی گھر سے آغاز ہوا، جب گھر والوں کو دعوت مل گئی تو اس کے بعد اب کون بچتا ہے؟ اب وہ لوگ جو بہت قریبی دوست ہیں، احباب ہیں، جو مستقل سائے کی طرح ساتھ رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اس میں دیگر حضرات بھی ہیں۔ تو اگلا مرحلہ جو ہے اپنے دوستوں کی دعوت کا ہے، احباب کی دعوت کا ہے۔ جی، اور دیکھیے قریبی لوگوں کے اعتبار سے اگر ایک اور پہلو کو دیکھیں، پہلے بھی ذکر آیا لیکن میں سمجھتا ہوں جس ترتیب سے بات چل رہی ہے اس میں اس کو دوبارہ تذکرہ ہو جانا ضروری ہے۔ قریبی لوگوں میں زوجہ ہیں، قریبی لوگوں میں کزن ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، زوجہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریبی لوگوں میں غلام حضرت زید بن حارثہ پھر آزاد کردہ ہے، ٹھیک ہے، اور قریبی لوگوں میں دوست ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو زوجہ، کزن، آزاد کردہ غلام اور دوست، یہ چاروں قریب ترین لوگ ہیں جنہوں نے 40 سال تک کردار دیکھ لیا ہے۔ 15 سال تو اماں خدیجہ سے نکاح ہوئے ہو چکے ہیں نا، تو 25 برس کی حضور کی عمر تھی علیہ السلام جب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور 40 برس کی عمر میں آپ کا نکاح جو ہے وہ وحی کے نزول کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو 15 برس کی گواہی تو حضرت خدیجہ کے پاس، صدیق اکبر تو بہت پرانے دوست ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10-12 سال کے قریب ہے، کم و بیش یہی معاملہ حضرت زید کا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 4 افراد وہ ہیں جو ایک روایت کے مطابق پہلے دن ایمان بھی لے آئے۔ صحیح روایت ہے، قریب ترین لوگ اور پہلے دن ایمان لے آئے۔ جیسی دعوت پیش ہوئی پہلے ایمان لے آئے۔ اس میں کیا اہم نکتہ ہے؟ قریبی لوگوں کے سامنے کردار موجود ہوتا ہے، غیروں کے سامنے کردار نہیں ہوتا، وہ گیٹ اپ ہوتا ہے۔ قریبی لوگوں کو کردار چاہیے ہوتا ہے، اور جنہوں نے اتنا قریب سے دیکھا ہے، جب انہوں نے یہ سنا کہ آپ یہ دعوت دیتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور کس معاشرے میں جہاں 360 بتوں کی پوجا پاٹ کر کے ان کو خدا کا درجہ معاذ اللہ دیا گیا، اس ماحول میں لیکن قریب ترین افراد جنہوں نے کردار دیکھا ہوا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کبھی غلط بات نہیں کی ہے، یہ الصادق ہیں، یہ الامین ہیں، یہ قابل اعتماد ہیں، ان سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جنہوں نے بندوں کے معاملے میں 40 سال کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ بندے کے رب کے بارے میں کبھی جھوٹ بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اہم ترین نکتہ کیا ہے؟ کردار کی گواہی ہے۔ تو قریب ترین لوگوں نے دین اینڈ دیر حق کو قبول کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو ایک معاملہ ہے، اب آپ سمجھ رہے ہیں بات کہاں جا رہی ہے؟ جی میں اس ٹریک پر آ گیا ہوں جہاں آپ جا رہے ہیں۔ جی، آج ہمارا معاملہ ہے کہ ہمارے قریبی لوگوں کے سامنے ہمارا کردار کھلا ہوا ہے، تو کبھی ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو دعوت دیں۔ جی، چونکہ وہ ہمیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ نقصان دہ پہلو ہے۔ ہاں، تو کیوں اور آپ نے اشارہ کیا تھا انٹرو میں، بہت سے لوگوں کے بارے میں اچھے لوگ ہیں، خیر پر ہیں، دین کی دعوت کا کام کرتے، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، گھر سے باہر کرتے، گھر میں نہیں کرتے، محلے میں کرتے،
یا محلے سے باہر جا کر کرتے ہیں؟ محلے سے باہر کرتا، محلے والے بھی ان کی بات سننے میں ذرا تذبذب میں مترا، یار ان کی بات سننے شہر سے باہر جا کے کرتے ہیں، ملک سے باہر جا کر کرتے ہیں۔ اس کے کچھ مثبت پہلو ہیں، ہم بحث میں نہیں جا رہے، کچھ اس پر قابل توجہ نکات ہیں، وہ ضرورت اس کی ہے۔ ان میں سے ایک پہلو یہ ہے جنرلائز کر کے کہ جن کے سامنے کردار نہیں ہوتا وہ ہمارے حلیے سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے گیٹ اپ سے، ہماری خطابت کے جوہر کو دیکھ کر، ہمارے الفاظ کے ادا کیے جانے کے انداز کو دیکھ کر وغیرہ وغیرہ، بہت نیک آدمی، بہت نیک آدمی، ان کی بات مان لو۔ اچھا، تو جن کے سامنے کردار نہیں ہوتا ان کو گیٹ اپ، علمیت، خطابت کے جوہر متاثر کر لیتے ہیں، لیکن جن کے سامنے کردار کھلا ہوتا ہے ان کو گیٹ اپ، خطابت کے جوہر، لفاظی، سند، سرٹیفیکیشن یہ متاثر نہیں کرتی، ان کو کردار چاہیے ہوتا ہے۔ اور آج کئی مرتبہ دینی طبقات میں یا حضرات میں یا گھرانوں میں ہم جو یہ ڈلما دیکھتے ہیں، یہ تضاد دیکھتے ہیں یا یہ کمی دیکھتے ہیں کہ باہر دنیا بھر میں دعوت کا کام ہو رہا ہے، گھر میں نہیں ہو رہا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قول و فعل کا تضاد ہے، کردار کا بگاڑ ہے کہ جو آڑے آتا ہے دعوت دین کے کام کو انجام دینے میں۔ یہ بڑی نقصان اور گھاٹے کا سودا، خسارے کا سودا ہے۔ اصل میں ہم محلے میں رہتے ہیں، محلے والوں کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ کیسے ہیں، ہم ان محلے والوں کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہاں ہمارا معاملہ کیسا ہوتا ہے، ہم انہی کے ساتھ سودا سلف لینے جاتے ہیں، وہاں ہمارے ایٹیچیوڈ کیا ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے تقریبات کے موقع پر، مذہبی رسومات کے موقع پر لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے، وہ ہمیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اگر ہم انہیں تبلیغ کریں گے تو ہماری بات سنیں گے نہیں، وہ ہمیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ جی، تو اس حوالے سے بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے اور بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اپنے کردار کی اصلاح کا معاملہ بھی کیا جائے اور اپنے خاندان والوں کو توجہ بھی دلائی جائے۔ اگر کچھ کڑوی کثیری باتیں آ بھی جائیں تو پریشان نہ ہو، سن لیں اس کو۔ مطلب ابو لہب جیسے شخص نے نبی پاک علیہ السلام کے شان میں کتنی گستاخیاں کی، اور چچا ہیں سگے، چچی ہیں سگی، ہاں، کتنا قریبی رشتہ، اور ظالمانہ رویے کا یہ عالم ہے کہ چچا ہیں، پڑوس دیوار ساتھ ملی ہوئی ہے، گھر کی دیوار ساتھ ملی ہوئی ہے، تو یہ چچی یہ کر رہی ہیں کہ وہ دیوار پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور دیکھتی رہتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں اوجڑیاں پھینکتی ہیں، اور اس کی پھینکتی ہے بکری کی۔ حد یہ کہ کھانا پک رہا ہے تو سالن میں وہ اجڑی پھینک دیتی۔ کہ ایک دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے، اپنے ہاتھوں سے پھینک کر آتے ہیں کچھ، اور باہر نکل آیا اور پھر مخاطب ہو کر کہا، اے اہل محلہ کہ یہی حق ہمسائیگی ہے جو تم لوگوں نے میرے ساتھ روا رکھا ہے۔ تو اب اندازہ کریں کس قدر تکلیف اٹھائی ہے، جبکہ حضور علیہ السلام کے کردار کی گواہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ہماری اوقات کیا ہے، ہم بیچتے کیا ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہمارا کردار کیا، ہمیں پتہ ہے، تو یہ ریلیشن تو آئے گی، لیکن ہم نے کام نہیں چھوڑنا، ہم نے ان کے لیے دلجوئی کا جذبہ رکھنا ہے۔ خاندان کی بات ہو رہی ہے، رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے، حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ان کو آن بورڈ لیا جائے اور ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کی جائے، اور اس کام کے ادا کرنے میں حتی الامکان اپنا حصہ ڈالا جائے۔ یہ فرض ہے ہمیں ادا کرنا ہے، نتیجہ نکلتا ہے نکلے، نہ نکلتے نہ نکلے، وہ نتیجہ اللہ کے اختیار میں، ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا، پیغام پہنچانا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، خاندان والوں کو آن بورڈ لینا، یہ سارا کرنا میری ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہاں، اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو شامل کریں، خاندان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دین میں ذرا آگے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ تھوڑا پیچھے بھی ہوں گے، کچھ کمزور بھی ہوں گے، اوروں کو ساتھ ملا کر اپنے ساتھ آن بورڈ لے کر یہ کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہمیں بہرحال اکیلے جنت میں جانے کا تقاضا ہم سے نہیں کیا گیا، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس تعلق سے آن بورڈ لے کر ہم سب چاہیں اور پسند کریں کہ جس اللہ نے اس دنیا میں عارضی طور پر جمع فرمایا وہ ہمیشہ کی زندگی میں جنت میں ہمیشہ کے لیے جمع فرما دے۔ ناظرین، بس اتنی ہی باتیں آپ سے کرنی تھیں، آپ سے کیا، اپنے آپ سے کرنی تھی کہ خود بھی تو ذرا ریوائز ہوتا ہے نا ساری چیزیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں شویہ صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروانا چاہوں گا، اس کے بعد ہم آپ سے رخصت ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ یعنی برکت ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس حدیث
کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.